جہاں رشیا کا ایک بہت بڑا حصہ برف کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے، وہیں دوسری سائڈ سے نیٹو نے گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ امریکہ کے بعد دوسری بڑی ملٹری پاور رکھنے والے رشیا کو کون سی چیزیں سپر پاور بننے سے روک رہی ہیں؟ وہ سپر پاور جس کا ٹائٹل ابھی امریکہ کے پاس ہے، وہ ان قریب رشیا کے پاس آنے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ رشیا کی جیوگرافیکل لوکیشن میں کیا چینجز آنے والی ہیں جو اس کو ایک بار پھر سے سپر پاور بنا دیں گے؟ ناظرین، ویلکم ٹو مائی ورلڈ۔ ناظرین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا ایریا کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رشیا کے ویسٹ میں جب سن رائز کا ٹائم ہوتا ہے تو اسی وقت رشیا کے ایسٹ میں رات کے کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایریا کے پھیلا ہوا رشیا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 204 یونائٹڈ عرب امارٹس، 5 انڈیا، 8 سعودیہ عربیہ اور یا پھر 19 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ رشیا نہ صرف ایریا میں بڑا ہے بلکہ اس کی زمین کے نیچے دنیا کے سب سے بڑے آئل اور گیس کے ریزروز زمین کے نیچے موجود ہیں۔ نیچرل گیس ریزروز میں رشیا کا پہلا نمبر، جبکہ آئل ریزرونگ میں رشیا 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ 2021 کے ایک سروے کے مطابق یورپ کے کئی ملک ایسے ہیں جو پوری طرح رشیا کی گیس پر ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، اور اگر ایوریج نکالی جائے تو پورے یورپ میں 40% گیس رشیا سے ہی لی جاتی ہے۔ یعنی اگر رشیا یورپ کو گیس دینا بند کر دے تو پورے یورپ کی اکانومی پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑی اور نیچرل ریسورس پر مالا مال زمین ہونے کے ساتھ ساتھ رشیا ویٹ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ پوری دنیا میں ویٹ پروڈکٹ کا سب سے بڑا حصہ رشیا سے ہی جاتا ہے، یعنی تقریباً 18%۔ ان سب فائدوں کے ساتھ ساتھ رشیا کی جیوگرافی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جو رشیا کو مزید طاقتور بنانے سے روک رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کا زیادہ تر حصہ انتہائی سرد موسم کی وجہ سے بالکل بیکار پڑا ہوا ہے۔ یہ حصہ سائبیریا میں موجود ہے اور پورے سال کا ایوریج ٹمپریچر 0.5 ڈگری سیلسیس پر ہوتا ہے۔ دنیا کا ٹھنڈا ترین شہر بھی رشیا کے حصے میں پایا جاتا ہے، جہاں حیران کن طور پر سردیوں میں ٹمپریچر 71 تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس شہر کو ہم اومیاکون کے نام سے پہچانتے ہیں کیونکہ رشیا کا بہت بڑا حصہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رشیا کی پاپولیشن ایریا کے حساب سے بہت کم ہے، اور دوسرا رشیا کی ٹوٹل آبادی 75% حصہ صرف رشیا کے اس 20% حصے میں ہی موجود ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر رشیا صدیوں سے قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تاحال ابھی تک ناکام ہے۔ نہ صرف رشیا کی زمین بلکہ اس میں امریکہ کی کوسٹ لائن سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ رشیا کی کوسٹ لائن 37,650 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر بھی رشیا کئی مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ آرکٹک اوشن ہے جو تقریباً پورا سال ہی برف بنا ہوتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود یہ رشیا کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جس ملک کے پاس جتنا بڑا سمندر ہوگا وہ اتنی زیادہ ٹریڈ کر سکے گا، اور زیادہ ٹریڈ کا مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ پاورفل بن سکے گا، کیونکہ اب کا سمندر ہی بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے پوری دنیا میں پروڈکٹ کم قیمتوں میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہاں کارگو شپ کا چلنا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی رشیا بڑی مشکلوں سے دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے۔ رشیا فی الوقت اپنی پوری ٹریڈ صرف ان 3 پورٹس کے ذریعے ہی کرنے پر مجبور ہے۔ ولاڈیووسٹاک پورٹ، جہاں پانی کی کئی مہینوں تک برف بنا ہوتا ہے، لیکن جب گرمیوں کے موسم میں ٹریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو رشیا کے بحری جہازوں کو جاپان کے اس کنٹرول سمندروں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور جہاں امریکہ اور نیٹو کا ایک بہت بڑا مضبوط الائیڈ پارٹنر ہے۔ نیٹو کئی ملکوں کے درمیان ایسا اتحاد ہے جو رشیا سے بچنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، یعنی اگر کسی بھی نیٹو کنٹری پر رشیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو باقی تمام نیٹو کنٹری مل کر اس کا ساتھ دیں گی۔
دوسری طرف رشیا کی سینٹ پیٹرز برگ پورٹ ہے اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، سال میں کئی مہینوں تک یہاں برف ہوتی ہے اور سیزن میں بحری جہازوں کو ان تمام ملکوں کے سامنے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، اور سب نیٹو اور امریکہ کے یا تو ممبر ہیں یا پھر الائڈ پارٹنر۔ تیسرے نمبر پر بچتا ہے نوورسک پورٹ، جو رشیا کے ساؤتھ میں واقع بلیک سی پر موجود ہے۔ یہاں برف کا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن بحری جہازوں کو ترکی کے پاس سے انتہائی تنگ راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی یہاں بھی رشیا کو کھل کر ٹریڈ کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ بے شک رشیا اور ترکی کے ریلیشن اب کافی بہتر ہو چکے ہیں، لیکن ترکی ہے تو بہرحال نیٹو کا ہی ممبر، یعنی رشیا پر خطرے کی تلوار یہاں بھی لٹک رہی ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی رشیا کو ٹریڈ کرنے کے لیے ان بورڈ پر پہلے تو ٹھیک موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور پھر اپنے دشمن نیٹو کے پارٹنر کے رحم و کرم پر وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جی ڈی پی یعنی رینکنگ میں رشیا 11ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ جی ڈی پی یعنی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے تو کسی بھی کنٹری میں موجود تمام لوگوں کی کمبائنڈ انکم کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ جی ڈی پی رینکنگ سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کنٹری کتنی زیادہ سکسیسفل ہے، لیکن یہ کسی بھی کنٹری کی پاور جاننے کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ جی ڈی پی سے ہٹ کر اگر ملٹری پاور کی بات کی جائے تو رشیا ملٹری کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈ موجود ہیں، امریکہ سے بھی زیادہ، اور امریکہ کے بعد رشیا ملٹری ہی دنیا کی دوسری طاقتور آرمی مانی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی رشیا اگر نمبر 1 پر نہیں ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اپنے سرد موسم کی وجہ سے۔ یہ سرد موسم ہی ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی رشیا پر قبضہ نہیں کر پایا۔ نپولینز نے رشیا پر 6 لاکھ سے زیادہ فوجی لشکر کے ساتھ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سرد موسم کے سامنے اس کی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 6 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ فوجی زندہ واپس لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ ورلڈ وار 2 میں تو ہٹلر نے 38 ملین فوجیوں کے ساتھ رشیا پر حملہ کیا تھا، لیکن قبضہ کرنا تو دور کی بات، 10 لاکھ سے بھی زیادہ جرمن فوجی مارے گئے اور بچنے والے جتنے بھی تھے ان کو رشیا آرمی نے قیدی بنا لیا۔ ہٹلر کو اپنی اس ہار کا اتنا صدمہ پہنچا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ ابھی تک آپ بھی نوٹ کر چکے ہوں گے کہ رشیا کو آگے بڑھنے سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے یہاں کا سرد موسم، لیکن رشیا کا سرد موسم راستے میں نہ آئے تو وہ نارتھ پر موجود سمندر کو ٹریڈ کے لیے استعمال کر کے اور زیادہ مضبوط بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے کئی علاقے گولڈ، یورینیم اور ڈائمنڈ جیسے قیمتی منرل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن سرد موسم کی وجہ سے ان کی مائننگ کرنا ممکن نہیں۔ اگر یہ سرد موسم نہ ہو تو ان تمام منرلز اور میٹلز کو مائننگ کر کے رشیا کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے ویٹ۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی جانا، رشیا ویٹ کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ رشیا جو اپنی صرف 20% زمین کو استعمال کر کے دنیا کا سب سے بڑا ویٹ ایکسپورٹر ہے، تو سوچیں اگر وہ اپنی 100% زمین کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں تو کیا کچھ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو جی ڈی پی رینکنگ میں وہ امریکہ کو بھی بہت پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایک طریقہ ایسا ضرور ہے جس سے رشیا اس سرد موسم سے چھٹکارا پا سکتا ہے، وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ممکن ہے کہ رشیا آنے والے سالوں میں ایک بار پھر سے سپر پاور بن جائے۔ ریفرنس کے لیے اس ہیٹ میپ کو دیکھیں جس میں تمام کنٹریز وہ ہیں جن کا ایوریج ٹمپریچر 11 سے 15 ڈگری تک ہوتا ہے، اور یہ ٹمپریچر ہیومن پروڈکٹیوٹی کا بیسٹ ٹمپریچر مانا جاتا ہے۔ جہاں ایوریج ٹمپریچر 11 ڈگری سیلسیس سے کم اور پھر 15 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوگا، وہیں پروڈکٹیوٹی ہیومن کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ٹمپریچر کی یہ رینج امریکہ، یورپ، جاپان، چائنا اور ساؤتھ کوریا پر آتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ تمام کنٹریز وہ ہیں جن کو اکثر سکسیسفل کنٹری کی لسٹ میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہر سال برف پگھلتی ہے تو 2080 تک ٹمپریچر کی یہ رینج مزید نارتھ میں چلی جائے گی، اور پھر باری آئے گی الاسکا، کینیڈا، گرین لینڈ، آئس لینڈ اور سب سے بڑھ کر رشیا کی۔ ناسا کے اینالائز کے مطابق 1979 میں آرکٹک اوشن کی برف اتنی زیادہ دکھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ وقت 2019 تک یہ اتنی ہی
कम सी रह गई है। इस डाटा के हिसाब से आर्टिक ओशन की बर्फ़ हर साल 13% कम होती जा रही है, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 2035 तक आर्टिक ओशन में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं बचेगी, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा रशिया को होने वाला है। इन सब चीज़ों के साथ साथ रशिया को एक और फ़ायदा भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइस मेल्ट हो रही है, इससे ओशंस के पानी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यानी जब ओशन का पानी बढ़ेगा तो सबसे पहले वो साहिल पर बनी सिटीज़ को निगल जाएगा। अमेरिका की तमाम मेजर सिटीज़ साहल पर बनी हैं, इसको आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। इसमें पूरे के पूरे शहरों को इवैक्यूएट करना भी शामिल है, और जाहिर है इस काम में करोड़ों डॉलर्स का खर्चा भी होगा। इसके बरअक्स रशिया, जिसकी सिर्फ 3 सिटीज़ ओशन फ्रंट पर हैं, वो बाकी तमाम मेजर सिटीज़ समंदर से कम अज़ कम 600 किलोमीटर के फासले पर है। इसका भी रशिया को आने वाले वक्त में ठीक ठाक फ़ायदा होना है। स्विस कनाल इजिप्ट का वो समंदरी रास्ता है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। सिर्फ चाइना से ही नहीं बल्कि पूरे एशिया से तमाम शिप्स को यूरोप जाने के लिए इसी स्विस कनाल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके लिए वेसल्स इजिप्ट की गवर्नमेंट को भारी फीस भी अदा करना पड़ती है। हर साल 20,000 के करीब वेसल्स ये कनाल इस्तेमाल करती है, और हर एक वेसल इजिप्ट गवर्नमेंट को तकरीबन $4 लाख का टोल टैक्स पे करती है। यानी साल की 20,000 शिप्स के ट्रांजिट्स पर गवर्नमेंट को $8 अरब मिलते हैं। चाइना के शंघाई पोर्ट से यूरोप में रोटरडैम पोर्ट तक शिप्स को 18,000 किलोमीटर का फासला और 37 दिन लग जाते हैं। लेकिन आर्टिक ओशन में बर्फ़ पिघल जाने के बाद शिप्स रशिया से होकर गुजरेंगी, जो शंघाई से रोटरडैम तक सिर्फ 10,500 किलोमीटर और 22 दिनों का सफ़र बनता है। यानी जहां चाइनीज़ कंपनियों को लाखों डॉलर ट्रांसपोर्टेशन के बचेंगे, वहीं जाहिर है रशिया को इसके कंट्रोल समंदर से गुजरने की भारी टोल फीस भी पे करेंगे। नाज़रीन, एग्रीकल्चर से लेकर नेचुरल गैस तक और कीमती मिनरल्स की माइनिंग से रशिया में पॉपुलेशन ग्रोथ तक, क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन तमाम सेक्टर में ही रशिया का पलड़ा भारी दिख रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।